واو ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بچے کو شکریہ کی عادت بچپن سے سکھائیں۔ چھوٹی عمر میں تو بس اتنا کہنا کافی ہے کہ بیٹے جب بھی کسی سے کوئی چیز لو تو اسے شکریہ کہو، کوئی تمہارا کچھ کام کرے اسے شکریہ کہو، بعد میں شکریہ کی تفصیل بتائیں اس کو کہ جب تم سے کوئی نیکی کرے، بھلائی کرے، تمہارے کام میں تمہارا تعاون کرے تو چونکہ وہ احسان کرتا ہے اس لیے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو کہنے کی عادت جس کو نہیں ہوتی وہ اللہ سے بھی نہیں کہتا کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان۔ اس میں کیا راز ہے کہ لوگوں سے سابقہ زیادہ پڑتا ہے، ظاہری اعتبار سے دکھ کر آتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں چونکہ دکھ کر نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے یہ روٹین ہے، پانی جو مل رہا ہے یہ روٹین ہے، کھانا جو کھا رہے ہیں یہ روٹین ہے، رات میں عافیت سے جو سو کے صبح اٹھ رہے ہیں یہ روٹین ہے، تو خیال نہیں جاتا اللہ کے شکر کی طرف۔ لیکن اگر جو آپس میں کام کرتے ہیں انسان ایک دوسرے کے، جو ظاہری اعتبار سے وہ احسان دکھ کر آتا ہے، تو وہاں پر بندہ کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ شکریہ شکریہ کہتے کہتے اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت پڑے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کا شکریہ جو ہے عقل میں بہت دیر سے آتا ہے اور لوگوں کا شکریہ تو عقل میں جلدی آتا ہے۔ تو اگر تم عقل میں آنے والا شکریہ نہیں ادا کر رہے ہو تو جو عقل میں آنے والا شکریہ نہیں وہ کیسے ادا کرو گے؟ اس لیے لوگوں سے جو ہے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے سے شروعات کرو تاکہ اللہ کے شکر تک پہنچ سکو۔ تو شکر کا حکم دیا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج مائیں جو ہے وہ شکریہ کی عادت نہیں ڈالتی، بچوں کو شکریہ سکھاتی نہیں۔ لفظ شکریہ کہنا اس سے بس یہ ہے کہ سامنے والے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس کو میرے احسان کا احساس ہوا، میں نے احسان کیا، اس کو احساس ہوا اور یہ شکریہ کہہ رہا ہے۔ باقی شکریہ کہنے سے نہ درجے بڑھتے ہیں، نہ ثواب ملتا ہے، نہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بس ایک احسان کا احساس ہو رہا ہے مجھے، میں یہ بتا رہا ہوں سامنے والے کو، اور سامنے والا کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ تو یہ اردو کا شکریہ ہو یا انگریزی کا تھینک یو ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بجائے اس کے جزاک اللہ احسن الجزا، جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو جزاک اللہ کہلوانا چاہیے۔ باقی اگر کسی نان مسلم سے کہہ رہا ہے یا کسی اور سے کہہ رہا ہے تو صورت میں تھینک یو، شکریہ ان کا بھی ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہو تو ہی شکریہ ادا کریں گے، غیر مسلم کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، چونکہ جزاک اللہ خیرہ دعا ہے، اور دعا جو ہے وہ اس کو نہیں دی جاتی جو ایمان والا نہ ہو، اس کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ اسے ایمان کی توفیق دے، اللہ اسے قبول کر لے، اسے محرومیت سے بچا لے وغیرہ۔ لیکن یہ جو دعا ہے لفظی دعا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا تعلق خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ اس لیے ان کا شکریہ جب ادا کرنا ہے تو ان سے کہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے ہمارا کام کیا، تھینک یو کہنا چاہیے ان سے بھی، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ بھئی ہمارا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو سنت کے مطابق شکریہ جو ہے وہ جزاک اللہ خیرہ ہے۔ حضرت واقعہ اکثر سناتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، فلائٹ میں بچے کے ساتھ ایک عورت بھی سفر کر رہی تھی۔ تو جب کھانا آیا تو اب بچے کو کھانا کھلا رہی تھی اس کی ماں، تو ہر نوالے پر اس سے کہہ رہی تھی سے تھینک یو، مطلب اس کو کہہ رہی تھی شکریہ کہو۔ کھلا خود رہی ہے، منہ میں نوالا بنا کے دے رہی ہے، اور بچے سے کہہ رہی ہے سے تھینک یو، بیٹے شکریہ بولو۔ اب وہ کہتا تھینک یو تو دوسرا لقمہ اس کے منہ میں دیتی، پھر دوسرا لقمہ دے کے کہتی سے تھینک یو، تو وہ تھینک یو کہتا تو تیسرا لقمہ دیتی، تو ہر لقمے پہ تھینک یو کہنا سکھا رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ اسلام جس کے اندر نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔
تو اس چیز کو ان لوگوں نے اپنا لیا اور مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا. ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں, بچے کو شکریہ کہنا سکھایا نہیں جاتا ہے, جزاک اللہ کہنا سکھایا نہیں جاتا ہے. چھوٹے بچوں کو عموماً لوگ انعام دیتے ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیز دیتے ہیں, تو ماؤں کو چاہیے, باپ کو چاہیے کہ بچے سے کہیں بیٹے جنہوں نے آپ کو دیا ہے ان کو کہو جزاک اللہ, تو عادت پڑ جائے گی اس کو. اب جزاک اللہ کہتے ہوئے بھی شرم آتے ہیں, اور صورت حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ دنیا کے اعتبار سے تو قابل ہیں بہت بڑے, لیکن جو ہے ان کو جزاک اللہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے جزاک اللہ تو کہتے کوئی بات نہیں. بھئی جزاک اللہ تو دعا ہے, اس میں کوئی بات نہیں کا مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ کا جواب ہے آمین, جزاک اللہ کا جواب ہے آمین و ایاکم, کہ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ اس نے اپنی بچی سے تھینک یو کہلوایا, ایک مرتبہ کھانا کھلا کر. تو اب بچی کی گھٹی میں وہ چیز پڑ جائے گی اور وہ ساری عمر شکریہ ادا کرنے والی بن جائے گی. حضرت فرماتے ہیں وہ یورپ والوں میں, انگریزوں میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے سگریٹ لیتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے تھینک یو. سگریٹ لے رہی ہے اور وہ دینے پر تھینک یو کہہ رہی ہے. اب یہ الگ چیز ہے کہ وہ سگریٹ پی رہی ہے اور وہ بھی شوہر سے مانگ کر پی رہی ہے, اس کو بازو رکھیں, ان کے معاشرے میں تو اس چیز کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, لیکن یہاں پر بھی تھینک یو ہو رہا ہے نا. آج کل بیویاں شوہروں کو جزاک اللہ کہتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ آپ جو ہے الٹے لٹک جائیں لیکن وہ آپ سے شکریہ ہرگز نہیں کہیں گے, تو ان کا فرض ہے کرنا ہے, تو ان سے کیوں شکریہ بولیں؟ شوہر سے تھوڑی شکریہ بولا جاتا ہے. عورتوں کے فتوے بڑے عجیب ہوتے ہیں, فتاوی النساء کبھی چھپی نہیں ہے, جس دن چھپ جائے گی اس دن لوگوں کو پتہ ہوگا کہ عورتوں کے فتوے کیسے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے. خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کا شکریہ ادا کرے, اور شوہروں کا بھی کام ہے کہ بیوی نے آپ کے لیے کھانا بنایا, آپ کو پانی لا کر دے رہی ہے, جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر آپ کے لیے بستر بچھا رہی ہے, آپ کے کپڑے دھل رہی ہے, جو بھی کام کر رہی ہے. دعائیں تو آپ پیچھے ضرور کریں, لیکن سامنے جزاک اللہ بھی کہیں, سامنے خوش کرنے کے لیے شکریہ کے الفاظ کہیں اس کو. یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں جو محبتیں بڑھانے والی ہیں, تو بعد میں بیٹھ کے رونے سے کیا فائدہ ہوتا. تو بچپن سے ہی بچے کو یہ عادات سکھائیے, سلام کی عادت ڈالیے, شکریہ کی عادت ڈالیے. جب ماں بچے کو شکریہ کی عادت نہیں ڈالتی تو بڑا ہو کر یہ بچہ نہ باپ کا شکریہ ادا کرتا, نہ بہن کا شکریہ ادا کرتا, نہ والدین کا شکریہ ادا کرتا. اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے, ناشکرے بن جاتے ہیں. تو غلطی کس کی تھی؟ ماں کی تھی, اس نے عادت نہیں ڈالی. اس لیے جب بھی بچے کو کوئی چیز دیں, بچے کو کوئی چیز کھلائیں, اس کے کپڑے پہنائیں, کپڑے بدلوائیں, غرض کوئی بھی بچے کا کام کریں تو بچے کو کہیں کہ بیٹا مجھے جزاک اللہ کہو. پھر بچہ آپ کو جزاک اللہ کہے گا تو پتہ ہوگا کہ میں نے شکریہ ادا کرنا ہے. یہ ایک اچھی عادت ہوگی جو بچے کے اندر پختہ ہو جائے گی.